رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پوری دنیا دے صحابہ دے دشمنہ کولو مینوں دسو ہاں دی زمین دا مرجع کون ہے؟ میں دیوبندیاں دی بھی گل نہیں کردا، بریلویاں دی بھی نہیں کردا، میں اہل حدیث دی بھی گل نہیں کردا۔ میں صحابہ دے دشمنوں نوں کہنا تسی کہندے جے سانوں سرب بڑی آندی ہے، آندی ہوے گی، تسی کہندے جے سانوں نہ پڑھی آندی تے آندی ہوئے گی، میں انکار نہیں کردا۔ یہ نہ بھی سوال ہے خون دی زمین کدھر لوٹ رہی ہے؟ مینوں بس یہ دس دیو، میں صداقت ابوبکر نہیں پوچھ رہا، میں رفت ابوبکر نہیں پوچھ رہا، میں صرف یہ سوال کرنا چاہنا ہادی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ جب وہ دونوں غار میں تھی، کون؟ اذ یقول لصاحبی، جب وہ غار میں تھے، کون؟ ابو بکر نبی پاک۔ ان دا جواب انہاں نوں یہ ہوئی دینا پائنا ہادی ضمیر تو مراد ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ عنہ۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا
والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام القبلتین جد الحسن والحسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ان گنت لا تعداد درود و سلام تو بعد آپ حضرات مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت کو لے کے مسلسل تسی اس موضوعات تے گفتگو سنتے رہ جے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ کے اندر اس مختصر وقت کے اندر میں سفر ہجرت کا ذکر کرنا چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے تمام تر کوشش کے باوجود تمام تر محنت کے باوجود حتیٰ کہ اللہ پاک نے بھی حکم فرما دیتا کہ تسی مکہ چھوڑ دو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بھی اصحاب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے جا چکے سن۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت منگی کہ اللہ دے رسول مینوں اجازت عنایت فرما دیو، میں مکہ چھوڑنا چاہنا، میں مدینے جانا چاہنا۔ کہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر انتظار کرو، آپ دا مقصد یہ سی کہ کٹھے ہجرت کریں گے، کیونکہ آپ اللہ دے حکم تو علاوہ کوئی قدم نہیں سن اٹھاندے۔ حضرت صدیق اکبر خاموش ہو گئے، اور اے ابتدا چ میں گزارش کردا ہجرت کہندے کینوں نے، ہجرت دا مفہوم کی ہے، اور مفہوم تو پہلا الہجرہ دا معنی سنو، الہجرہ ہے کی ہے؟ الہجرہ ہجر چو ہے، الہجرہ ہجر چو ہے، ہجر دا معنی چھوڑنا ہے، الہجرہ ہجر تے وچوں ہے، ہجر دا معنی چھوڑنا۔ مثلا ہاجر القوم من دار الی دار، یعنی فلاں قوم ایک علاقہ چھوڑ کر وہ قوم دوسرے علاقے سے چلی جائے، یہ تے ہجرت دا مفہوم ہو گیا۔ ہجرت دی تعریف کی الہجرہ دی، ہجرت دا مفہوم تسی سماعت فرما لیا بڑے اختصار دینا۔ ہن الہجرہ دی تعریف کی ہے؟ الہجرہ دی تعریف ہے بے دار الکفر نو چھوڑ کے دار السلام دی طرف چلے جانا، اس نو ہجرت کہندی، این دی تعریف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے الہجرۃ الشرعی ترک ما نہی اللہ عنہ، یعنی شریعت وچ ہجرت تو مراد ہے کہ اللہ تعالی ایسے کماں تو چھوڑ تو ان دا حکم دے، بندہ ان دے تو روک جائے۔ اور پھر المہاجر من حجرا من اللہ عنہ، جو اللہ تعالیٰ دے منع کردہ کماں نو چھوڑ دے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے من دیارہم اپنے گھراں تو وَأُوذُوا اور اللہ دے رستے تے تکلیف دیتی گئی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا انہوں نے لڑائی کی تھی اور لڑدیاں شہید ہو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں انہاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دیواں گا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار میں انہاں نو جنت داخل کراں گا او جنت جس سے نیچے نہراں جاری نے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لیان تو بعد انہوں نے ہجرت کی تھی اور جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ مولا فرماندے نے اے ہوئی لوگ میری رحمت دے امید رکھنا واللہ غفور رحیم اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے نے۔ اور مال کے کائنات نے ایک اور جگہ پہ اعلان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تے مہاجرین تے ہجرت کرن والیاں دیاں فضیلتاں ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اکٹھ ہو گیا کیونکہ وقت نہیں بات نو سمجھ گیا میں کسی نتیجے تو تانوں پہنچانا ہے۔ کفار دا اکٹھ ہو گیا دار الندوہ چ اس میٹنگ دے اندر اہم لوگ سن ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ ابو البختری دیگر یہ بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے سردار موجود سن۔ اسی دوران شیطان یعنی ابلیس آیا اس میٹنگ چ اینوں روک لیا گیا کیونکہ خاص میٹنگ سی اندر عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔
انہیں کہا جی میں نجد دا شیخ ہاں، شاید بوڑھے نو بھی کیا جاندا ہے، اور شاید جن دے کول بہت علم ہوئے، یا انجی سمجھو عالم نو بھی کیا جا سکتا۔ انہیں کہا جی میں نجد دا شیخ ہوں، ہے وہ ابلیس سی۔ انہیں کہا جی میں تہاڈی میٹنگ چاہنا چاہنا، بہ گیا۔ کسی نے کہا جی انہاں نو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جی جلا وطن کر دیتا جائے، کسی نے کہا جی قتل کر دیتا جائے۔ تجھے حیران ہو گے، ابو جہل دی تے شیطان دی کوئی رائے سی۔ ابو جہل تے شیطان دی کوئی رائے سی۔ شیطان بھی رائے دیتی کہ انہاں نو قتل کر دیتا جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ یعوذ باللہ۔ ابو جہل دی بھی ہوئی رائے، پتہ ہی لگیا ابو جہل تے شیطان ایک ہی سن، انہاں دی سوچ فکر ایک ہی سی۔ اندے تے اکھٹ ہو گیا کہ ہر قبیلے دا جوان وہ مہیا کیتے جان، کہ آپ دے کار تے حملہ کر کے آپ نو قتل کر دیتا جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ یعوذ باللہ۔ اور اللہ پاک نے ہن قرآن سنو، وہ کہندے نے ایک بندے دا منصوبہ ہوندا ہے، ایک اللہ پاک دی تدبیر ہوندی، ایک بندے دا مکر ہوندا ہے، اللہ پاک دی تدبیر ہوندی۔ ہن اے نبی پاک نو رستے چوں ہٹانا چاہندے سن، اللہ پاک بچانا چاہندے سن۔ قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہاں نے نبی پاک دے بارے چ سوچیا، تدبیراں کیتیاں، جنہاں نے کفر کیتا سی، لیثبتوکا او یقتلوکا، یا تے آپ نو قید کر لیا جائے، یا آپ نو قتل کر دیتا جائے، او یخرجوکا، یا آپ نو نکال دیتا جائے، وَيَمْكُرُونَ انہاں نے مکر کیتا، واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بھی بہتر مکر کیتا، لیکن اوندا میں اس انداز دے نال ترجمہ کرنا چاہنا، کیونکہ اللہ دے لفظ مکر استعمال جڑا اے میرا تے ایمان اجازت نہیں دیندا، لفظی ترجمہ تے ہوئی بند ہے۔ انہاں نے مکر کیتا، اللہ نے انہاں دے مقابلے وچ بہترین تدبیر کیتی، واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین تدبیر فرمان والے نے۔
ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک یہ بخاری دی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے وقت حضرت صدیق اکبر دے کول گئے، دوپہر دے وقت جڑا حضرت چیمہ صاحب بیان فرماندے نے نا، یہ بخاری دی روایت، آپ نے سفر جڑا ان کی ابتدا دوپہر میں شروع کر دیتی، حضرت صدیق اکبر دے گھر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا بچیاں نو ادھر ادھر کر لو، میں کوئی اہم گل کرنی ہے کہ میں قربان تے صدقے جاواں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے اللہ دے رسول یہ میرا ہی کرانا ہے، یہ میرے ہی گھر والے نے، مطلب یہ تسی فکر نہ کرو، تسی جڑی بات فرمانی ہو تسی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا، آپ اتوں نکلنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے اللہ دے رسول مینوں بھی حکم آیا، فرمایا تو بھی نال جانا ہے۔ ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سواریاں کا بندوبست کیتا جی حضرت اللہ کے رسول جی میں کیتا ہے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ یہ مشاورت کر کے واپس آ گئے، رات کا ٹائم ہویا، یہ ابن شام کی روایت ہے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کر لی، مکمل کر کے آگے، رات کا ٹائم ہویا ہے، انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق، منصوبہ سازوں نے اپنے منصوبے کے مطابق وہ آگے، اللہ پاک نے کہا ہے محبوب جی انہاں تے سٹو، مٹی سٹو جاتے، انہاں نو آپ کا کام ہے مٹی سٹنا، آندیا کر دینا میرا کام ہے، یہ ہے واللہ خیر الماکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹی اڑان، ان کے آگے بھی پیچھے بھی، پس وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور میرے محبوب نکلے، حضرت صدیق نو نال لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جاواں، آپ دی حکمت عملی تو قربان جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رستہ جڑا مکے دے لوگاں نو پتا سی، او رستہ نبی پاک نے استعمال نہیں کیتا، استعمال کیڑا کیتا انہاں دیاں خوابات بھی نہیں سی کہ نبی پاک او رستہ استعمال کرن دے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیاں او غارِ ثور ہے نا، بڑی بلند و بالا پہاڑی ہے، اللہ نے موقع دے دے، ہارون چھوٹا سی دی بھی میرے نال سی، 6 سال کی عمر سی دی غالباً یا 7 سال ہوئی دی، میرے گھر والی بھی نال سی، ادو میں الحمدللہ صحت مند سا، واک بھی کردا ہوندا سا، 10 کلومیٹر دی میری واک ہوندی سی، میں تقریباً کوئی 17 سال مسلسل نہیں کیتی، تے میں پہاڑی تے چڑھیا، الحمدللہ چڑھ گیا، وہ اللہ نے موقع نصیب فرمایا، ہون تے مشکل لگدا ہے،
ہوں تو نہیں میں نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک ہو بھی جاواں تے مشکل ہے، تو خیر بس ہو کہ میں کہ اللہ ابو بکر صدیق نے نبی پاک نو کندھے تو اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ خیر اسی اتنے پہنچے اور یقین جانو وہ منظر میں نہیں پہنچتا، اتنے بیٹھ سکتا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی خوبصورت ہوا، اور اللہ تانوں موقع دے جوانوں یہ چڑھیا جے ضرور تے او منظر میں ہوں تکر نہیں بھولیا، اتنے دل کرتا سی بندہ بیٹھا ہی نہیں، اور یہ غار جڑی نا ان دا رخ مدینے والے نہیں یمن والے، ان دا رخ مدینے والے نہیں یمن والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جڑے مکے دے کافر نا مشرک کفار، یہ کھورا کٹن تے بڑے ماہر سن، تسی اندازہ کرو ایڈے گویڑی سن، یہ چل دیا غار دے دہانے تو پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کہندے اللہ دے رسول انہاں جے ویکھ لیا اپنے پیراں تے انہاں نے سانو ویکھ لیا، سانو ویکھ لین دے۔ پتہ نبی پاک نے کہ اوتھے بھی توحید ہے، اوتھے بھی عقیدہ ہے، اوتھے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دیتی ہے۔ نبی پاک نے کیا وہ غم نہ کر، قرآن پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، کیے علماء کو پوچھو ہمان کیے، مخاطب کون ہے؟ جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ غار میں تھے، کون؟ ابو بکر نبی پاک، جدو اذ یقول لصاحبہ، جدو اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن، اے جڑے صحابہ دے دشمن انہاں کو ترجمہ چھڈو، ترجمہ چھڑ دیو، میں ایک ناب دا سوال کرنا صحابہ دے دشمناں کو، میں دیوبندیاں دی بھی گل نہیں کردا، بریلویاں دی بھی نہیں کردا، میں اہل حدیث دی بھی گل نہیں کردا، میں صحابہ دے دشمناں نوں کہنا تسی کہندے جے سانو سرف بڑی آندی ہوئے گی، تسی کہندے جے سانو نہ بڑی آندی تے آندی ہوئے گی، میں انکار نہیں کردا۔ مینوں دسو یہ نہ بھی سوال ہے، خون دی زمین کدھر لوٹ رہی ہے، خون دی زمین کا مردہ کیڑا ہے؟
مینو بس یہ دس دیو، میں صداقت ابو بکر نہیں پوچھ رہا، میں رفت ابو بکر نہیں پوچھ رہا، میں صرف یہ سوال کرنا چاہنا، آدھی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، اندہ مینو جواب دیو، اندہ جواب انہاں نو اے ہوئی دینا پائنا، آدھی ضمیر تو مراد ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں دلیل دی کا میں کوئی حضرت ابو بکر دی صداقت تے دلیل ہی نہیں دیتا تھی، تو انہوں دلیلہ دینا ہی بیکار ہے، میں نہ بھی سوال پوچھنا پوری دنیا دے صحابہ دے دشمنہ کولو مینو دسو ہاں دی زمین کا مرجع کون ہے؟ اگر مینو دس دینے انہوں نے دسنا پڑے گا کہ آدھی زمین لصاحبی کی طرف لوٹ گئی، پھر ملنا پڑے گا صداقت زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، غمگین ہونے کی آپ پریشان نہ ہو، لا تحزن، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جن دن اللہ نال ہوئے۔ اور نبی پاک نے غارِ ثور تو بھی توحید علم میں بلند کیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات نو مختصر کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتاں غار رہے نے، اور ایتھوں آپ نکلے، کافراں نے اعلان کر دیتا جڑا آپ نو یا ابو بکر نو یا دونوں نو گرفتار کیا کرے گا یا قتل کرے گا 200 انعام دیتے جان گے۔ ایک بندہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بڑا بہادر سی، اے گھوڑے دا بڑا ماہر سوار سی، انہیں لالچ تے بندے نو آئی جاندا ہے، بڑا تگڑا سردار سی، بڑا مالدار سی، انہیں نہ انہوں کسی نے اطلاع دیتی کہ 2 بندے جا رہے ہیں، انہوں کیا نہیں تینوں پلیکھا لگ گیا ہے، تینوں غلط فہمی لگی گی۔ سراقہ کہتا میں ادھو ہی جان گیا، وہ 2 سوارا تو مراد نبی پاک نے تے ابو بکر ہے، یعنی اینا بندہ ماہر سی، انہیں کہا نہیں تینوں پلیکھا لگ گیا ہے۔ اپنی لونڈی نو نے کہا یہ میرا گھوڑا لے جا، فلاں جگہ تے کھڑی ہو کہ میں آ رہا ہوں۔ ان دی لونڈی گھوڑا لے گی، یہ نکلیا، ان دے کول گھوڑا لیا، انہیں اپنے گھوڑے نو دوڑا دیتا، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر نو پا لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے بیٹھے سن، نبی پاک آگے سن، ابو بکر صدیق بوڑھے سن، نبی پاک جوان سن۔ کوئی پوچھنے والا پوچھدا کتھے جا رہے جے؟ صداقت میں تیری صداقت تو قربان جاوا، جھوٹ بھی نہ بولیا، فرمائے میرے نال وہ بندہ ہے جڑا مینوں رستہ دکھاندا ہے۔ کیسی چوٹ ماری ابو بکر رضی اللہ، سمجھن والے سمجھدا
یہ رستہ بخا رہے ہو، رستہ بھولے نے بخا رہے ہیں۔ انہوں کا مطلب سی مینوں دین کا رستہ، اسلام کا رستہ، صراط مستقیم والا رستہ دکھا۔ حضرت صدیق اکبر کہندے نے پیچھے ویکھیا فرمایا اللہ دے رسول پیچھے ایک سوار آ رہا ہے، ارادہ خطرناک لگتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اینو آپ ہی پکڑ لے، اللہ اینو آپ ہی پکڑ لے۔ حضرت سراقہ کہندے نے میرا کوڑا زمین چ تھوڑا دا ترس گیا، میں اپنی فال نکالی، میں او فال نو چیک کیتا، عقیدہ گندا سی نا، لیکن ان کے باوجود مینوں فال نے دسیا واپس مڑ جا، میں ان کے باوجود ہوئی اگے بڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا کر دی تھی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ اے بندہ میرے تکر نہ پہنچ سکے۔ نبی پاک نے بددعا کی تھی، گھوڑا پھر زمین چ۔ پھر اللہ دے رسول نے کہندا کہ تسی انج کرو، اے مینوں خلاصی مل جائے میں واپس چلا جاؤں گا۔ گھوڑا پھر زمین تو باہر آ گیا، بلکہ ایک روایت چاہتا نے گھوڑے نو ماریا بھی، انہیں پھر کیتا، یہ سمجھ گیا کہ نہیں اوکھا کام، سیانا بندہ سی کہندا مینوں امان لکھ دیو، آپ نے امان لکھ دیتی، یہ مسلمان ہو گیا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ لمبا ہے، حضرت سراقہ واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت خیمے سے چلے گئے، یہ مہمانہ دی خدمت کرتی سن۔ اتفاق اس دن ان دے کول کچھ بھی نہیں سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی اے تواڈے کو کھجورا کو پانی ہے، اے پیسے لے لو تے سانو دے جو۔ ماں جی کہندے کچھ بھی نہیں، ایک بکری بدھی ہوئی سی۔ نبی پاک کہندے نے اماں جی اے بکری چو لیجیے، اجازت ہو گئی۔ وہ نبی پاک نو ویکھے، وہ کہندی کہ تواڈیاں شکلاں تے ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت نے، تسی کتھے جا رہے جے؟ نبی پاک کہندے اسی تے مدینے دے راہی تے مدینے دے مسافر ہاں، تے ماما دی کھانوں دے تے پیڑنوں دے۔ اماں جی کہندے کھانوں بھی کچھ نہیں تے پیڑنوں بھی کچھ نہیں، اماں جی اجازت دیو اے بکری میں چو لما۔ بابت نے کہندی جاؤ چو لو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مریدنی کولو بعد مسلمان ہو گئی ہے، مریدنی بن گئی ہے، نبی پاک اجازت مانگ رہے نے بکری چون دی اجازت دے دے، انہیں اجازت دے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نو پڑھیا، آپ نے اپنا نبوت والا پیارا پیارا ہاتھ تھنا دے لگایا، حوالہ دودھ نال پار گیا۔ اماں جی کوئی برتن ہے کہ دے جو؟ مائی کو جنے برتن سی سارے برتن دودھ نال بھر گئے، اور ابو بکر نے پیتا، غلام فہیرہ نے پیتا، نبی پاک نے پیتا۔ بعد نے لکھا ہے کہ 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دیندی، یہ کوئی سکہ روایت کوئی نہیں۔ آج جی میں
روایت اتھو تکر پیش کیتی ہے، اس روایت دے اندر بھی کلام محدثین نے کیتا ہے، خیر لیکن مفہوم دے لحاظ نال صحیح ہے، لیکن وہ جو 18 سال والی روایت ہے وہ روایت بالکل من گھڑت ہے، بات بالکل غلط ہے کہ ایک ٹھیک ہے کہ بکری نے دودھ دیتا ہے، لیکن یہ غلط ہے 18 سال زندہ رہی تو 18 سال دودھ دیتی، یہ بات غلط ہے۔ خیر ہن معبد دا خامد آیا شام نو، انہیں کیا معلوم ہے جندہ کہ جس طرح اس کار تو خوشبو میں معبد خامد کینوں کی پتا ایک خوشبو کون سی؟ ایک خوشبو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت تیرے گھر آئی۔ معبد خامد معبد نو پوچھ رہا وہ کدھر گئے نے؟ آئے راستے تے گئے نے۔ معبد خامد کہندے نے میں آیا معبد خامد دے کو وہ پہنچا نبی پاک کو اینج نبی پاک دے چہرے نو ویکھ کے آندے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لو جی ٹائم ہو گیا، ایتھوں ہی اگلے جمعے شورا کا شروع کران دے انشاءاللہ۔ معبد دا خامد مسلمان ہو گیا اور اگے کی ہویا انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان کرانگا۔ یار زندہ صحبت پاک کی واقع دعوانا الحمدللہ۔